ان پریشانیوں میں سے، ان حالات میں سے، ان غیر پسندیدہ حالات میں سے جیسے آپ گزر رہے ہیں، تو وہ بتائے گا کہ آپ کے اندر کا کتنا وسیع برتن ہے. کل ابھی آپ بات کر دیتے ہیں تو میں حیران بھی ہو جاتا ہوں کہ میں نے تو بھی آپ سے سوال پوچھنا تھا اور آپ نے پہلے ہی اس کا جواب دے دیا. کل رات کو میسج آیا، وہ خاتون ہے، ان کا بچہ جو ہے وہ اسی طرح سے نا معذور ہے، تو ان کی خدمت کر کر کے کہیں نہ کہیں ان خاتون کو ایسا لگنا شروع ہو گیا کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، کیونکہ وہ ذمہ داری بہت بڑی ہے نا. جی. تو وہ سب اس پوائنٹ پہ کہ ان کی وہ برداشت، وہ ہمت ٹوٹ رہی ہے. تو ان سے میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے جب میں لاہور سے واپس آؤں گا تو انشاءاللہ میں آپ سے ڈیٹیل میں بات کروں گا. تو انہی سے ریلیٹڈ ابھی جو یہ آپ نے بات کی، تو اکثر لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں حالات کی تنگی اور سختی کی وجہ سے کہ جیسے اللہ ان سے ناراض ہے، تو ایسا نہیں ہے. نہیں، بالکل نہیں ہے. ناراضگی آپ کو پتہ لگ جائے گی کہ اللہ آپ سے ناراضگی میں اس کا ایک آپ کو فارمولہ بتا دیتا ہوں کہ اگر اس پریشانی کے حالات میں آپ اپنے اللہ سے دور ہو رہے ہیں اور شکوے شکایت میں جا رہے ہیں نا، تو مان لیں کہ آپ کے اوپر کوئی عذاب ہے. اور اگر آپ اس میں اور اللہ کے قریب ہو گئے ہیں، اس پریشانی میں کئی لوگ اور سجدے میں چلے جاتے ہیں اور صبر میں چلے جاتے ہیں، تو یوں سمجھ لے کہ یہ تو پھر اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر انعام ہو گیا. جب اللہ کہتا ہے نا کہ میں کسی انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ نہیں ڈالتا، تو کہتے ہیں جی ایک بندہ تھا، وہ بڑا درویش سا تھا، تو ایک دن اس نے کہا کہ یہ جو آ گئی ہے نا میرے اوپر بات، یہ بڑی ہیوی آ گئی میرے اوپر بات، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں اگلے دن جو ہے نا وہ بزرگ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ مبارک ہو، اللہ نے تمہاری برداشت بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے. سبحان اللہ. برداشت کیسے بڑھے گی؟ گھر بیٹھے بیٹھے تو نہیں نا بڑھے گی. آپ جن رستوں سے گزر رہے ہیں وہ رستے اور آپ کا طریقہ کار بتائے گا کہ آپ کے اندر کتنی برداشت ہے، کہ آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ ہونے والی چیزوں کو کیسے برداشت کیا. اس میں سب سے قیمتی جو ایک ریلیشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میاں بیوی کا، جو بہت مشکل سے ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں. اب واضح سی بات سمجھ لیں، ایک کس نگری سے آیا ہے، ایک کس نگری سے آیا. ہم تو کہتے ہیں کہ ایک گھر میں ہی 5-6 اگر اکٹھے ہوں تو وہ نہیں آپس میں ملتے، یہ تو پھر آپ نے 2 مختلف المزاج لوگوں کو اکٹھا کر دیا یہاں پر. اور اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ جی آپ اس کے ساتھ چل رہے ہیں اور کوئی اس کی عادت آپ کو ناگوار گزر رہی ہے اور آپ اس کو صرف اس لیے برداشت کریں کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، یہ میری شادی ہونا، یہ اس کے بیچ میں کوئی رب کی مرضی ہے شامل، تو آپ کی وہ برداشت آپ کی عبادت بنتی جائے گی. آپ کے کئی گناہ دھلنے شروع ہو جائیں گے اگر آپ نے کسی چیز کو اس لیے برداشت کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور میں اس کا شکر کرنے والا ہوں، میں اس کے قریب رہنے والا ہوں، میں گلہ نہیں کروں گا، میں اس کو ایسے ہی سمجھوں گا. تو اب وہ دیکھیں کہ کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے ریلیشن شپ آپس میں اچھے نہیں ہوتے. آپ کے پاس ہے چوائس کہ اگر ایسا کوئی ہارمفل آپ کے ساتھ کوئی چیز ہو رہی ہے تو پھر آپ کے پاس بھی رستہ ہے اور خاتون کے پاس بھی رستہ ہے. ہم نے ویسے زیادہ تر دیکھا ہے کہ عورت کی زبان چلتی ہے اور مرد کا ہاتھ چلتا ہے. اب عورت زبان ہی چلا سکتی ہے، مرد اتنی زبان درازی نہیں کر سکتا، اور وہ اپنا پیشنس، اپنی برداشت توڑ دیتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے. تو یہ اس کا تو حکم ہی نہیں ہے، برداشت کرنے کا حکم ہے. سرکار ویسے سب کو خوبصورت فکرہ کہ تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا، تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس، تعلق نہیں رکھنا جھگڑا کس بات کا. آپ علیحدہ ہو جائیں، جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ تو اگر آپ نے اس کو اللہ کی طرف سے کوئی چیز سمجھا ہے تو اس سمجھ کو اللہ کے حوالے کریں. جس نے اپنی ریاضت کا انعام یہاں وصول کرنا چاہا وہ نقصان میں رہا، اور جس نے اس کا انعام اگلے جہان میں ڈالا ہے اس کے لیے بہت بشارتیں ہیں، اس کے لیے بڑی مہربانیاں ہیں، اس کے لیے بڑے انعامات ہیں اور بڑی بات ہے. اور اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو میرے لیے جو صبر کر رہے ہیں، یہ صبر کرنے والے لوگ میں ان کے ساتھ ہوں. اور جس کے ساتھ اللہ ہے اس کو آپ نے کیا کہنا ہے؟ ہم تو دعاؤں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ وہ انعمت علیہم والے لوگ
کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہمیں ان کے قریب رکھ. وہ جن کو اللہ کا انعام ہوا وہ سارے اس پروسیس میں سے گزرے ہوئے ہیں. غور کریں کہ جنہوں نے صبر کیا وہ صبر شکر کرنے والے تو کیا کیا لوگ ہیں. امام علی مقام کا نام لے لیں, اور اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جن کی برداشت کی لمٹ بھی خدائی ہے. وہ انسانی تو میں کہہ ہی نہیں سکتا, وہ کمال ہی ہے وہ بھی, کہ لباس کے اوپر پیوند لگے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھتا جا رہا ہے ان کے اوپر. تو برداشت تو پھر ان لوگوں نے کی ہے. اب دیکھیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی تبلیغ شروع کی, اسلام کا پیغام دینا شروع کیا, تو لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ کتنے پیسے چاہیے, جتنے پیسے کہتے ہو ہم تمہیں دے دیتے ہیں, تم خوبصورت ترین عورت کی طرف انگلی کرو اور جتنی عورتیں کو ہم تمہیں دیتے ہیں, یہ ہمارے خداؤں کو برا کہنا چھوڑ دو. انہوں نے کہا یہ میں نہیں کروں گا, یہ تو میرا کام نہیں ہے. وہ پھر تکالیف ان کو پہنچائی گئی, ایذا پہنچائی گئی, اور صرف باتوں سے نہیں جسمانی طور پر بھی. لیکن آپ نے ہمیشہ برداشت کی, صبر کیا اور پھر شکر بھی کیا کہ یا اللہ تو میرے ساتھ ہے تو بس مجھے اور کیا پرواہ ہے کسی چیز کی. تو وہ پیغام آتا تھا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے ان کا وصال ہوا تو آپ کہتے ہیں روئے, تکلیف ہوئی. لوگوں نے تانے دیے آگے کہ تمہاری نسل اب کہاں سے چلے گی. دیکھیں فطرت تو یہ جو خاندان جی بیٹے سے آگے چلتا ہے, تو وہی آ گئی. انہوں نے کہا یہ جو کہہ رہے ہیں نا ان کے ناموں کا تو ہمیں پتہ نہیں کہ یہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے, رہتی دنیا تک آپ کا نام ضرور رہے گا, یہاں بھی رہے گا وہاں بھی رہے گا آپ کا نام. تو وہ ہمارے لیے تو ہر چیز کا پریسیڈنٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے کہ ہم ہر چیز کو وہاں سے ایکسٹریکٹ کرے ہوتے ہیں. تو جو اس محبت میں گرفتار ہے وہ اس محبت سے اس دنیا کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اب دیکھ لیں, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کیسے ان پر عذاب لے کے آؤں جب آپ ان کے درمیان ہیں. اب جس دل میں بسی رہتی ہو ولیوں کی محبت, رہتے ہیں اسی دل میں ہی سرکار مدینہ. جس دل میں سرکار مدینہ رہتے ہیں اس دل کے اوپر عذاب کیسے آ سکتا ہے. تو غور والی بات ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحیح معنوں میں اس کو, برداشت کو, صبر کو اور شکر کو کر کے دکھایا. اور ان کے جو ماننے والے لوگ ہیں, وہ جو انعمت علیہم والے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا, وہ اسی کی ہی پھر آگے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. اور وہ دکھاتے ہیں معاشرے میں آج بھی کہ ہم لوگ کیسے برداشت کر رہے ہیں. وہ ایک علم والے کے لیے نا ایک ان پڑھ کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھاگے جا رہے تھے, تو کسی شخص نے دیکھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھاگے جا رہے ہیں, وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑا. انہوں نے کہا جی آپ وہی ہیں نا جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں وہی ہوں, بھاگو تم بھی بھاگو میرے ساتھ. وہ بھاگنے, اس نے کہا جی آپ وہی ہیں نا جو وہ کوڑ کے مریضوں کو آپ ایسے کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہاں, ان کا ہم میں وہی ہوں. وہ کہ جی آپ بھاگ کیوں رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ احمق آ رہا ہے پیچھے, احمق سے بچو ہے. تو یعنی کہ انہوں نے اپنے دور میں جو کتنے بڑے بڑے دماغ, اب ان لوگوں نے جاہلوں کو برداشت کیا. میں تو کہتا ہوں کہ یہ بڑی ظرف کی بات ہے کہ ایک علم والے کے سامنے ایک کوئی احمق جاہل بیٹھ جائے اور وہ اس کو پھر وہ سنے, برداشت کرے اس کی غلط باتوں کو. تو یہ بڑی اس کے بیچ میں بڑا پیشنس چاہیے. اب پیشنس والے جو لوگ ہیں نا جی, اب اس میں کچھ کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں. میں آپ کو بتاؤں جیسے کہ کہا گیا ہے کہ جو آپ کے شرعی معاملات ہیں آپ ان میں صبر کریں. صبح ہے, سب سے میٹھی نیند صبح آتی ہے پوری رات میں, ہے نا جی. صبح اٹھنا ہے, پانی ٹھنڈا ہے, وضو کرنا ہے, تھوڑی سی اذیت ہو رہی ہے, تکلیف بھی ہو رہی ہے, نماز بھی پڑھنی ہے, حکم بھی ہے, تو کہا گیا کہ اس کے اوپر صبر کرو.
اب یہاں پہ کوئی صبر کرے گا تو کوئی شکر بھی کرے گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے تو نے نماز پڑھنے والے بنا دیا اور مجھے توفیق دے دی ہے. تو روزہ رکھا ہو, گرمیوں کے سخت دن ہو اور حلق میں آپ کے کانٹے چبھ رہے ہوں تو پیاس برداشت کرنے کا حکم ہے. یہاں پہ وہ صبر بھی کرے گا, شکر بھی کرے گا اور کوئی برداشت بھی کرے گا. اب یہ ہر بندے کی اندر کی کہانی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی اسے برداشت میں لے کے جائے گا. اگر آپ نے اس روزے کے بیچ میں ذرا سا بھی گلہ کر دیا نا کہ یا اللہ اتنی گرمی میں روزے رکھوا دیے تو نے کیا ہے, تو وہ سارا آپ کا ضائع ہو گیا, آپ کی محنت ساری ضائع ہو گئی. تو کچھ ہوں گے کہیں گے کہ اللہ تو نے توفیق دی ہے, شکر ہے تو نے یہ جسم دیا ہے کہ ہم اس روزے کو سنبھال سکتے ہیں. تو کتنے لوگ ہوں گے جو روزے ہی نہیں رکھ سکتے بیماری کی وجہ سے. شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم کریں. کہتے ہیں حج پہ جو جا رہے ہوں وہ پہلے دور میں تو ہوتا تھا کہ سب سے مل کے جاتے تھے, پتہ نہیں اتنی صحبتیں ہوتی ہیں رستے کی, ہم واپس پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے. اب تو ٹھک کر کے جہاز کا ٹکٹ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں نا جی. اور آگے بھی وہ اسپرنکلرز لگے ہوئے ہیں اور شیڈز لگے ہوئے ہیں. تو پہلے دور میں تو بہت سخت گرمی اور اونٹوں کا سفر اور بحری جہاز کا سفر اور پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ پیدل چلتے ہوئے تو عازم حج کے لیے جناب چلتے جا رہے ہیں. اور دل میں ایک شوق ہے, ایک امنگ ہے, ایک حسرت بھی ہے کہ ہم وہاں پہنچیں اور سارے یہ معاملات کریں تاکہ حج کے آپ کو میں نے اس کے بیچ میں بھی صحبتیں ہیں. کہتے ہیں جب آپ جائیں تو یہ دعا لے کے جائے کریں کہ یا اللہ تعالیٰ اس کو مجھ پہ آسان فرما, چاہے عمرہ ہو چاہے حج ہو. تو کہا گیا کہ اس کو پھر ایک اور جگہ پہ صبر کرنے کا کہا گیا کہ جہاں پہ آپ کے جسم کی ہوس پیدا ہوتی ہے, سب میں ہوتی ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں پیدا ہوتی. جسم کی ہوس, آپ کی زبان کی ہوس, کھانے, لالچ, فوربڈن تھنگز ہے نا جی, فوربڈن پلیجرز, فوربڈن پلیجرز,